السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، ماہ مقدس ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور آج ماہ مقدس کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی صحیح تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ذی الحجہ کا جو پہلے 10 دن ہے، فرسٹ 10 days، پہلا عشرہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کے اوپر اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے اور پھر رمضان کے آخری عشرے کو فوقیت عطا فرمائی، اس میں بھی بالخصوصیت کے ساتھ جو لیلۃ القدر ہے اس کو تمام راتوں پہ اللہ پاک نے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی دنوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو تمام دنوں پہ فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ زمانے اور یہ وقت سارے اللہ کے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو رمضان یا ذی الحجہ کے جو پہلے دن ہیں ان میں بھی خاص کچھ اعمال بتائے ہیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ الفجر کی، والفجر، اللہ پاک نے یہاں سے جو بات شروع کی ہے قسم کھا کے شروع کی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ماحول کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بات پر دو فریقوں کے درمیان کوئی بات چل رہی ہو تو بات کا وزن ویٹ بڑھانے کے لیے اور یقین دلانے کے لیے ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں بات کے وزن کو بڑھانے کے لیے اور بات کی سچائی کو بعض اوقات بڑھانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی اور ایک قسمیں نہیں کھائیں، کافی ساری قسمیں کھائیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ پہلے اللہ رب العزت نے 10ویں ذی الحجہ کی قسم کھائی، پھر ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کھائی، والشفع والوتر جفت اور طا کی قسم کھائی۔ جفت سے جو مراد ہے وہ 10واں دن ہے جس پہ قربانی کرتے ہیں، اور وتر سے مراد 9ویں کا دن ہے، اور پھر فرمایا واللیل اذا یسر۔ پھر ان راتوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں اور وہ بات ابھی گفتگو میں آئے گی۔ تو دیکھیں جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو یقین دلانے کے لیے ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے مزاج کو سمجھتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ نہیں سمجھے گا تو اور کون سمجھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نہ بھی قسم کھاتے تو اللہ کی بات یقینی ہے، سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو سچوں کا سب سے بڑا سچا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ خاص بات ارشاد فرمائی ہے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے ان 10 راتوں کی، 10 دنوں کی۔ علماء فرماتے ہیں اور مفسرین بھی یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری جو 10 راتیں ہیں وہ اہمیت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ بہت اہمیت کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کسی بات کے بارے میں اس کی امپورٹنس پتہ نہ ہو تو ہماری اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ عام سے دن ہے گزر جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کی عظمت کا بتایا ہے اور یہ فرمایا کہ ان دنوں کی جو عبادت ہے وہ عام دنوں کے اعتبار سے بہت اونچی ہے، بلند فضیلت والی ہے۔ ایک دن کا روزہ فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے انسان فضیلت کے اعتبار سے
سال کے روزے کا ثواب اللہ پاک لکھتے ہیں. اور اس میں ایک رات کا جو قیام ہے اس کے بارے میں فضیلت کے اعتبار سے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ شب لیلۃ القدر میں قیام اس نے کیا. اب لیلۃ القدر میں قیام کرنا اور جس کو یہ توفیق اور جس کو یہ رات مل جائے وہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. فرمایا قرآن کریم میں خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کا جس کو یہ نصیب ہو جائے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو اللہ پاک کے حبیب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان راتوں میں، ذی الحجہ کی راتوں میں ایک رات کا قیام کی فضیلت جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر. اور پھر خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ جو 9ویں تاریخ کا روزہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ فضیلت کے اعتبار سے ایسا ہے جس نے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کا ثواب کیا ہے کہ اس کے اللہ رب العزت اپنے فضل سے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال کے گناہوں کو بھی معافی مل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات مقدس تو اتنی بارکت ہے، وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ میرے قریب آ جائے اور میں اس کو بخش دوں. اب یہ بندے کی اپنی نااہلی ہے اور کمزوری ہے کہ وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو ہمیں ان دنوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پلاننگ کرنی چاہیے اپنی کہ ہم نے ان 10 دنوں کو اور 10 راتوں کو کیسے گزارنا ہے. اچھا، جب رات کی بات ہم کرتے ہیں اور قیام کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رات اور قیام کیسے ہوگا، اور پھر اگلے دن ڈیوٹی بھی ہے، بڑی معاملات ہیں اور بھی سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر اس کو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ مل گئی، توفیق اللہ پاک نے دے دی، تو وہ ایسا ہے گویا ساری رات عبادت میں رہا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اب عشاء کی نماز کے بعد نارملی کیا کام ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ سونا ہوگا. تو وہ جو سونا ہے اس کا عبادت شمار ہوگا. کب؟ جب جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ہوگی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی. تو ان باتوں کا ہمیں یقین ہو تو تب ہمارے معاملات حل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قسمیں کھا کر جو بات کی ہے. اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان 10 دنوں میں جو عبادات ہیں ان میں 2 خصوصیت کے ساتھ جو عبادت ہے وہ عام کسی دن میں نہیں ہے. مثلا 9ویں تاریخ میں حج ہے، اللہ رب العزت نے جن حضرات کو توفیق دی ہے وہ آج پہنچ رہے ہوں گے اور آخری فلائٹیں بھی جاری ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے بھی یہ سعادت بار بار میسر فرمائے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے گھر کی باادب حاضری کر سکیں اور نبی علیہ السلام کے روزہ ادب کی باادب حاضری ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو حج کی عبادت ان دنوں کی، اور پھر نحر کی عبادت ہے یعنی قربانی کی عبادت بھی انہی 10 دنوں میں آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ان 10 دنوں کو لائٹ مت لیں، ہلکا مت لیں، آسانی والا مت لیں، ان میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کریں. اچھا، اب جب عبادت کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا کریں، کون سے عمل پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تحلیل بھی کرو، تحمید بھی کرو، تکبیر بھی کرو. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تمام حضرات ایک مرتبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تحلیل ہے. تحمید کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. اچھا، اس میں اگر سبحان اللہ کو اضافہ کر لیا جائے تو تیسرا کلمہ بن جائے گا. تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس تیسرے کلمے میں تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے. تو تیسرے کلمے کی کثرت کی جائے، چلتے پھرتے اس کو پڑھا جائے. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ویسے تو یہ کلمہ جو ہے 9ویں تاریخ سے، چاند کی 9ویں تاریخ کی فجر سے شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی. لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو ان دنوں کے علاوہ بھی ان دنوں میں 1 2 3 4 5 6 7 8 تک بھی چلتے پھرتے اس کو پڑھتا رہے تو اس کو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. کون سی کس بات کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور پھر درود شریف کو پڑھا جائے. جو ذکر آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، ان دنوں کی اور راتوں کو بھی. اور اللہ رب العزت ان دنوں میں دعائیں قبول کرتے ہیں.
ان راتوں میں دعائیں قبول کرتے ہیں، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا زندگی میں۔ اور خصوصیت کی بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے 2 جمعے ہمیں عنایت فرمائے، ایک تو آج کا یہ جمعہ ہے، ایک آگے آنے والا بھی ہے، تو اس کی بھی ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑیں۔ اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی طاقت رکھی ہے، تو اعمال کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے مسئلے بھی حل کریں گے۔ اور خصوصیت کے ساتھ آج کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے والفجر کی، اس کی آیت نمبر 5 ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کے پہلے دن، یعنی آج کا جو دن ہے، مغرب سے پہلے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کبھی بھی 70 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر بیچ میں 70 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، یہ آیت پڑھ لے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو اس کی برکتیں کیا ہیں؟ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انسان کی زندگی سے نااتفاقی کو دور کر دیں گے، چاہے وہ نااتفاقی 2 افراد کے درمیان ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں کے درمیان ہے، چاہے وہ والدین بچوں کے درمیان ہے، چاہے وہ عزیز رشتہ داروں کے درمیان ہے، خاندان والوں کے درمیان ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر کی نا اتفاقیوں کو دور کر دیں گے اور پیار محبت کو گھر میں ان کے جگہ دیں گے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کی برکت سے انسان کی زندگی سے شیطان کا تسلط ختم کر دے گا، اس کے گھر سے شیطان کا تسلط ختم کر دے گا۔ نارملی ہم اعمال سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ کہ شیطانیت ہمارے اوپر ہوتی ہے اور گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نماز کی طرف نہیں بڑھ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کی طرف نہیں بڑھ رہے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ سورہ الفجر کی 5ویں آیت ہے، اس کو ذی الحجہ کے پہلے دن مغرب سے پہلے 70 مرتبہ پڑھ لینے سے یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں، یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔